مسرت، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کیونکہ وہ پھر سے شرائط جو انہوں نے رکھی ہیں وہ نہ رکھیں اور مذاکرات کا راستہ کھولیں، کیونکہ پابندی لگے نہ لگے پی ٹی آئی پہ لیکن مشکل وقت تو ہوگا آپ کے لیے بطور جماعت؟ اچھا اقرا، مجھے سمجھ نہیں آتی، جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تو جتنے بھی آپ لوگوں کی بھی جب میٹنگ کرواتے تھے خان صاحب سے، جس طرح کا بھی کوئی کوسچن کرتا ہے، کیا انہوں نے کبھی کہا کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا؟ اور کون سا قدم وہ پیچھے ہٹیں؟ یا تو ہمیں بتا دیا جائے نا کہ کون سے والا قدم انہوں نے پیچھے ہٹنا، یعنی کہ اپنے مینڈیٹ کو مانگنا اور اپنے مینڈیٹ کا حق مانگنا، کیا یہ غلط بات ہے؟ اپنے پہ ہونے والے ظلم کو بیان کرنا، کیا یہ غلط بات ہے؟ جو کچھ جس بدترین پاکستان کی تاریخ کی آج کے دور میں 2024 میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو عورتوں کے ساتھ ہوا کہ یونائٹڈ نیشن بھی چیخ رہا ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں پہ، جو چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، کیا کبھی کسی زمانے میں یہ ہوا؟ اور آج کوئی کیس مریم نہیں نواز ہے۔ صاحبہ کا ہوٹل کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے، اس میں تو کوئی ابھی چادر بھی چار دیواری نہیں تھی، اور ان کا ڈیتھ سیل تھا، پریزن سیل میں ان کے باتھ روم میں کیمرہ سیٹ کیے ہوئے تھے جو کہ پی ایم ہاؤس میں جہاں پہ کھلتے تھے، وہ تو چادر چار دیواری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ آپ کی بات کو انٹرپٹ نہیں کرتی، آپ بھی نہیں، پلیز وہ نہ کہتی کریں۔ ہیں کسی اور دور میں یہ نہیں ہوا، تو میں صرف ان کو یاد کرا رہی ہوں یہ کیا ہوا جی تھا۔ مسرت، مجھے یاد ہے، مجھے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، آپ آرام سے بیٹھو، میں بات کر لوں پھر کر لینا، پھر یاد تو پھر تھوڑا کنٹرول آپ کر کے حقائق بیٹھو۔ کو سامنے رکھ اچھا کے بات کیا کریں۔ اچھا اس کے بعد اقرا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے کرائٹیریا پورا کیا ہے کہ نہیں، یا سنی اتحاد کونسل نے، لیکن پی ایم ایل این کو مل جائیں گی، یا یہ مال غنیمت ہے جو مینڈیٹ ہمارا ہے اور یہ باقی جماعتوں میں کو دے دیا جائے گا؟ تو جب آئین اور قانون کے مطابق ری رائٹ اس وقت ہوا تھا، آپ کے آئین کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں اور پارلیمان کی دھجیاں اڑائی گئی تھی کہ جب آرٹیکل 6 شروع وہاں سے ہونا ہے کہ جو آپ ایک دن بھی اوپر نہیں جا سکتے الیکشن سے، ٹھیک ہے، جو بنتا ہے وہ گئے۔ پھر جو انٹرم سیٹ اپ میں جس نے، چاہے وہ بیوروکریسی تھی، چاہے جو انٹرم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے پرائم منسٹرز اینڈ سی ایمز تھے، ان کے خلاف بھی ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور سب سے زیادہ سٹوری شروع ہوگی الیکشن کمیشن سے۔ دوسری جہاں تک رہ گی بات، دیکھیں پاکستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ عوام جاگ اٹھے ہیں، لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے، اور اس سے بھی اچھی بات ہے جس پہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ عدلیہ انصاف پہ مبنی فیصلے کرنے کے لیے قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت ہر جج کی بھی ایک داستان ہمارے سے ملتی جلتی ہے، اور جو کچھ ہوا، اور ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ فلور کراسنگ پہلے بھی ہوتی تھی، یہ اب ہمیں سیٹیں دینے سے کہاں سے ہو جائے گی؟ جب آپ نے فلور کراس کیا تھا تو اس وقت تو یہ مسئلہ ریزرو سیٹوں کا نہیں تھا، تو آپ نے کر لیا تھا نا، جب کروڑوں روپے تو کی ٹھیک آفر ہے، پھر اس ہوتی کی ہے جو سزا تو بھگتنی تھی منڈیاں نا، کی، وہ ہمارا معاملہ کرنا تھا، وہ کر ہمارا لیتا ہے، معاملہ تھا۔ وہ تو کر لیتا ہے، اب جنہوں نے کرانا وہ کرا بھی لیتے ہیں۔ سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ملک نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، کسی قاعدے کے تحت چلنا ہے، اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اگر ہم ٹاک شوز میں آ کے بیٹھ کے، یا ٹک ٹاکس بنا کے، یا اپنے کوئی بھی اپنے مخالف کو کہ آپ اس کا آپ بھی مقابلہ نہیں کر پنجاب اسمبلی میں جو سکتے، بیٹھے ہوئے نا لوگ، وہ سارا دن ٹک ٹاک بناتے ہیں تاکہ بانی کو خوش کر سکے، ٹک ٹاک بنا، حالانکہ منع ہے اسمبلی میں ٹک ٹاک آپ نہیں بنا سکتے ہیں، آپ موبائل نہیں استعمال کر سکتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے صرف بانی کو خوش کرنے کے لیے ٹک ٹاک بنانے اور آگے بھیج دینے، دیکھو جی ہم چھلانگے لگا رہے ہیں، دیکھیں جی ہم عزتیں اچھال رہے ہیں، دیکھیں جی ہم کارروائی آگے نہیں بڑھنے چلیں ان دے کا رہے ہیں، بات، تو یہ کام ہے۔ جی پبلک مسرت، ایشو آپ میں اپنی کوئی بات آپ کو پوری کر انٹرسٹ نہیں لیں۔ ہے کہ آپ پبلک اس کی کو ایشوز پہ بات دے دو، کریں یا دے دو۔ پبلک کی خاطر کوئی بات کریں، وہ کوئی بیچ میں انہیں ایسا بات مسئلہ پوری نہیں کر ہے۔ لینے دے تاکہ وہ بدر صاحب کے پاس نہیں، ہو، میں بدر ٹک صاحب بھی ٹاک کے حوالے مسکرائے۔ سے ان کو بتا رہی ہوں کہ کون چڑھا رہتا ہے جی سارا دن جی ٹک ٹاک پہ۔ مسرت، جلدی پورا کر لیجیے، بہت اب تک پھر میں دیکھیں ان کو بندہ کیا بتایا، آپ کی ٹک ٹاک زبان زدے عام ہے، آپ نے چکنائی والے ہاتھ مریم کے جوڑے کو لگا دیے، پھر آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑی، وہ آپ پھر آپ مہربانی ملا کر کے نا میری ذات سے آپ آگے بڑھ جائیں، ہاں آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کے ساتھ نہیں کر کیا ہونا لیتے۔ ہے۔ اب میں کر لوں بات کہ آپ نے کرنی ہے تو کر لو، میرے حصے پہ بات، آئی ڈونٹ مائنڈ، کر لو آپ دو نہیں دفعہ نہیں، آپ باری بات پوری لے لو۔ کریں پھر میں بدر صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ جی اچھا اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر ملک نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے تو ہی ہمارے مسئلوں کا حل نکلنا ہے، جو ہم یہ روزانہ خیالی پلاؤ بنانے سے نہیں ہونا، ایک دوسرے کو گالیاں ٹھیک دینے ہے، سے، گرے باندھ پکڑنے سے نہیں ہونا، نہ اپنی مخالف سیاسی جماعت کو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو آپ کہو کہ میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، ایسے ٹھیک ہے، بھی نہیں ہوا۔
पहले भी लोगों ने, जमातों ने नाम बदले, वो उससे ज्यादा ताकत के साथ आई, निशान बदले, वो उससे ज्यादा ताकत के साथ आई। सेम हो चुका हुआ है। अब तो इन्होंने 8 फरवरी को मजा चख लिया सब ने, अब होश के नाखुन ले, अक्ल कर लें। अक्ल होगी तो मुल्क ने आगे बढ़ना है, जहां अक्ल नहीं होगी वहां ये ड्रामे होते रहेंगे, ये तमाशे होते रहेंगे। आरटीएस होगा अवाम फिर। और अवाम उसका बदला भी ले रही है।